وہ حضرت عباس پر زور دے گا تو وہ اس کا کہنا مان لیں گے اور اس کے ساتھ چلے آئیں گے۔ شمر جلدی سے گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت عباس کے پاس آیا اور بولا، عباس تم کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عباس نے کہا، میں ہتھیار بند ہوں، جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، تم خود سمجھ سکتے ہو کہ میرا ارادہ کیا ہے۔ لیکن میرا خیال تھا، شمر کہہ رہا ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ تم میری موجودگی میں امرسات کے لشکر سے جنگ نہیں کرو گے۔ حضرت عباس نے کہا، شاید تم یہ اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ تم میرے ماموں ہو، تم مجھ سے چھوٹے ہو، میں بزرگ ہوں، میرا حکم، میرا تم پر حق ہے۔ حضرت عباس نے کہا، افسوس، جب تمہارے اور بھانجے یعنی کہ میرے سگے بھائی شہید ہو رہے تھے اس وقت تم کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے کہا، تمہیں یاد ہوگا میں نے پکار کر کہہ دیا تھا کہ تمہارے لیے امان ہے، تم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اب تم فائدہ اٹھا لو، حضرت حسین کا ساتھ چھوڑ دو۔ یہ سنتے ہی حضرت عباس کو غصہ آ گیا، ان کا چہرہ لال ہو گیا اور انہوں نے غصہ ہو کر کہا کہ یہ تم نے کیا کہہ دیا، میں اور حسین کا ساتھ چھوڑ دوں؟ مرتے دم تک یہ ناممکن ہے، کیونکہ میں سایہ چشمے پسرے شیر خدا ہوں، بھائی ہے جدا مجھ سے نہ میں ان سے جدا ہوں، شاہ قبلہ ایماں ہے تو میں قبلہ نما ہوں، وہ خاتم قدرت ہے تو میں نقش وفا ہوں، میں ہوں جو سوئے قبلہ دی عین شرف ہے، جو قبلہ نما ہے وہ تو قبلے کی طرف ہے۔ بے شک بے شک۔ حضرت عباس نے اپنے الفاظوں میں یہ بتا دیا تھا کہ حسین ہمارے لیے صرف ایک امام ہی نہیں ہے بلکہ قبلہ جیسی عزت رکھنے والی شخصیت ہے۔ یہ کہتے ہی کہتے حضرت عباس کو سخت جلال آ گیا، یہاں تک کہ رتبوں کا بھی خیال نہ رہا، اور خیال رہتا بھی کیسے؟ شمر نہایت ہی بے رحم اور سنگ دل تھا۔ آپ نے کہا، اے شمر لئی، ہوگا پائے امام میں میرا تن۔ بے شک۔ اے شمر لئی، ہوگا یعنی امام کے پیروں میں، ہوگا پائے امام میں میرا تن، ڈھونڈے گی میری خاک بھی شبیر کا دامن، ہوئے گی میری چشمے کشادہ پس مردن، تا سرمائے خاکے قدم شاہ سے روشن، جو قبلہ نما پتلیاں گردش میں رہیں گی، شبیر جدھر ہوں گے اسی سمت پھریں گے۔ شمر آپ کو غصے میں دیکھ کر کانپ گیا، اس نے حضرت عباس کو نرم کرنے کے لیے کہا، تمہیں غصہ آ گیا عباس؟ حضرت عباس نے کہا، تم نے بات ہی ایسی کہہ دی، مجھ سے غلطی ہوئی، میرا مطلب یہ نہیں تھا، تم حضرت امام حسین کو سمجھاؤ۔ حضرت عباس نے بات کاٹتے ہوئے کہا، کیا میں انہیں یہ سمجھا دوں کہ وہ حق کا ساتھ چھوڑ کر کے باطل کے سامنے سر جھکا دیں؟ نہیں، تم انہیں یہ سمجھاؤ کہ وقت کو ٹالنے کے لیے یزید کی بیعت کر لے۔ حضرت عباس نے کہا، مرتے دم تک یہ نہیں ہو سکتا، اس سے اسلام میں رکاوٹ پڑ جائے گی۔ شمر نے کہا، لیکن انجام کیا ہوگا؟ حضرت عباس نے کہا، شہادت، اور یہی تو ہماری تمنا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ تم زندہ رہتے، مجھے تم سے محبت ہے۔ حضرت عباس نے کہا، اپنی محبت کا ثبوت دو گے؟ شمر نے جواب دیا، ضرور دوں گا، میں تم سے زر و جواہر نہیں مانگتا، منصب و جاگیر نہیں مانگتا، پانی کے کچھ قطرے مانگتا ہوں۔ میری بھتیجی سکینہ جو مجھے بیٹی سے زیادہ پیاری ہے، پیاسی تڑپ رہی ہے، تمہیں مجھ سے محبت ہے، تم میرے بزرگ ہو اور مجھے سکینہ سے محبت ہے، وہ مجھے پیاری ہے، تم اس کے لیے پانی دے دو۔ شمر نے کہا، یہ ناممکن ہے، تم اگر امرسات کے پاس چلو تو تمہارے لیے پانی، زر و جواہر، منصب و جاگیر سب موجود ہیں، لیکن اور کسی کے لیے نہیں۔ حضرت عباس نے کہا، بہر ہم ظالم، تیری رشتہ داری اور محبت سب کی سب مکاری اور دھوکہ ہے، اور فریب، تو مجھے فریب دینے آیا ہے، جو زندگی چاہتا ہے تو میرے سامنے سے دور ہو جا۔ شمر کو اور کچھ کہنے سننے کی جرت نہ ہوئی اور وہ نہایت ہی خفیف ہو کر اپنا سا منہ لے کر چلا گیا، اور حضرت عباس اس شقی ازلی کو جاتا ہوا دیکھتے رہے۔